جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہارٹ ہے، اور ہارٹ میں ایجیکشن فریکشن کا ایک پرابلم ہوتا ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ایجیکشن فریکشن ڈس آرڈر جو ہے وہ بڑا سیریس قسم کا ایشو ہوتا ہے، اور اس میں ہارٹ کے پیشنٹ کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو آج میں اس سلسلے میں آپ کو یہ معلومات فراہم کروں گا کہ آپ اس کے لیے کیا کریں کہ یہ ایجیکشن فریکشن مزید ڈاؤن نہ ہو، آپ کا پمپنگ ریٹ مزید ڈاؤن نہ ہو، اور یہ مینٹین رہے اور اسٹیبل ہو جائے، یعنی آپ بہتری کی طرف جانے لگے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھک ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہومیوپیتھک میں جو میں پیشنٹس دیکھتا ہوں، اس میں میرے پاس مریض ایسے بھی ہیں جن کا ایجیکشن فریکشن ریٹ جو ہے وہ پمپنگ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اب ہارٹ کا یہ ایشو کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد خاص طور پر یہ پمپنگ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نارمل کتنا ہونا چاہیے؟ اب پمپنگ ریٹ یعنی ہارٹ پمپنگ کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہارٹ کا فنکشن پورے ہارٹ کو سپلائی دینا ہوتا ہے، پورے ہماری باڈی کو جو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہارٹ ہی پرووائڈ سپلائی کرتا ہے، اور اگر یہ کمی واقع ہو جائے تو اس میں پیشنٹس کے لیے جان کو خطرہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کیسے بچیں، اس کو کیسے مینٹین کریں، اور اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نارمل کتنا ہونا چاہیے اور یہ کم کیوں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہارٹ اٹیک کے بعد اور جب آرٹریز میں پولرائزیشن کلاٹنگز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب جب 70% سے زیادہ پولرائزیشن ہوتی ہے آرٹریز میں، وینز میں، تو وہ پھر سمٹمز کریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی سیریس معاملہ ہو جائے تو پھر یہ ایجیکشن فریکشن کا ایشو پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ یہ بات سن لیں کہ اس کا نارمل رینج کتنی ہے۔ اس کی نارمل رینج 55 سے 65 تک ہوتی ہے۔ اگر ہے تو اس میں بالکل یعنی بہت اچھا ریٹ ہوتا ہے یہ۔ اور اگر کوئی ہارٹ کا مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، تو اس کے رزلٹ کے طور پر اس میں جب کمی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا ہے، اگر یہ کمی 50 اور 40 تک آ جائے تو پھر مریض کو یعنی خطرات تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ مینٹینیبل ہوتا ہے، یہ مینٹین ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ کانشیس ہو، اور جو ڈاکٹر کی ایڈوائز ہوں وہ ساری اس پر عمل کرے۔ تو ناظرین، اب جیسے میں نے آپ کو کہا ہے 40 سے 50 کے درمیان والا منیجیبل ہے، اور وہ اگر سمٹم نہیں ہے تو مریض کو کوئی خطرات نہیں ہوتے، لیکن خطرات اس وقت ہوتے ہیں جب وہ جس بد احتیاطی اور جس غیر ذمہ داری رویے سے وہ یہاں پہنچا ہے، یا اس کی کوئی فیملی ہسٹری ہے، تو اس کی ہم پھر مدد کرتے ہیں، جس کے لیے میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، دوسری کیٹیگری ہوتی ہے 30 سے 40 کے درمیان میں۔ اب جن کا پمپنگ ریٹ 30 سے 40 کے درمیان میں ہوتا ہے، ان میں علامات بھی کافی پائی جاتی ہیں، یعنی 40 اور 50 کے مقابلے میں 40 اور 30 والے میں مریض ایسے زیادہ ہوتے ہیں جن کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، جو آپ کو دوائی دی جا رہی ہے اس کو کھائیں۔ لیکن دوائی کھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اور جو چیزیں آپ جو بد پرہیزی بدعمالیاں آپ کرتے رہیں وہ پھر آپ کرتے رہیں، اور پھر آپ توقع کریں یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا۔
یعنی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ٹیبلٹ کی بجائے اگر 10 کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیری آن، لیکن یہ کہ کھانا پینا نہیں چھوڑنا، کھا پی کے جانا ہے اس دنیا سے. تو اصل میں یہ جو رویہ ہے یہ بڑا قابل تفتیش ہے، اس پر آپ غور کریں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ 35 سے 30 کی جو بٹوین جو ایجیکشن فریکشن ہوتی ہے اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں جس کے لیے ہم دوائیں دیتے بھی ہیں، اور بعض اوقات اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہم مریض کو جو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس کو فالو کر رہے ہوتا ہے تو پھر اس کو دوائیوں کی ضرورت سم ٹائم نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو بہت کم دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور کون سی ایسی دوائیں ہیں جو ہارٹ پیشنٹ بالکل کھا سکتا ہے، اس کو نہیں روک سکتا، اور کون سی ایسی دوائیں ہیں جن سے بچ سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا. کیونکہ ہومیوپیتھک میں ہمارے پاس اس کے لیے بہت کیریٹو میڈیسن ہے جس سے مریض کیور بھی ہوتا ہے، پولرائزیشن کم بھی ہوتی ہے، کولیسٹرول لیول بھی بہت اچھے سے مینٹین ہوتا ہے ہماری ادویات سے. تو ویورس، اب اگلا مرحلہ ہے 30 سے 20 والا. اب یہ وہ کیٹیگری ہے جو بہت خطرناک ہوتی ہے، جو مریض تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو ایڈیما ہوتا ہے، ہاتھوں پر، پاؤں پر، چہرے پر ورم ہوتی ہے، ان کی بریدنگ میں پرابلم ہوتی ہے، ان کی چلنے میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو ایسے پیشنٹس کی لائف کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جبکہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس قسم کے، ان کے لیے انتہائی زیادہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن اس سے خطرے سے مراد یہ نہیں کہ آپ خوف سے ہی جو ہے نا وہ گزر جائیں. اس کا بھی جو ہے نا وہ حل موجود ہے، اس کو مینٹین کرتے ہیں ہم، اور ایسے پیشنٹ ہیں جو مینٹین ہو جاتے ہیں. اب اصل میں اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑھنا نہیں چاہیے. اس کو ہم بڑھنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو بالکل روکنا پڑتا ہے، کیونکہ جب 30 اور 20 کے درمیان میں ہوتا ہے اس میں پلمنری ایڈیما ہو جاتا ہے، اس میں پھر بلڈ کی سپلائی پوری نہیں ہو پاتی، اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، ہارٹ فیلئر کا خطرہ ہوتا ہے. اس کی بلڈ کی کمی کی وجہ سے کڈنیز کو بلڈ نہیں پہنچتا، پورا برین کو نہیں پہنچتا، تو اس کے سلسلے میں برین سٹروک ہو سکتا ہے. کڈنیز کا ایشو جو جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کو، اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایسے مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایسے پیشنٹس کے لیے جن کا ایجیکشن فریکشن ریٹ کم ہے، ان کے لیے کچھ ضروری انسٹرکشنز ہیں، اگر وہ فالو کریں تو ان میں سمٹمز زیادہ پیدا نہیں ہوتے. اب اس میں انسٹرکشنز کیا ہیں کہ ایسے پیشنٹس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ مینٹین رہنا چاہیے. جو 30 اور 20 کے درمیان میں ہے ان کو پھر ہم ایسی دوائیں دیتے ہیں جس سے ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ اگر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم مینٹین کرنے کے لیے ہم دوائیں دیتے ہیں جس سے ہارٹ بیٹ ریدم جو ہے وہ تقریباً بیلنس رہتی ہے. اور اس سے جتنا ریدم بیلنس کم ہوگا اتنا ہارٹ کو کم کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ مینٹین کریں. اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کسی کا 170 ہے، یا ہم کہتے ہیں 200 تک نارمل ہے. تو یہ 200 تک نارمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے. اب جو ہارٹ پہ پرابلم سے دو چار ہیں اور جن کا ایجیکشن فریکشن ریٹ جو ہے وہ کم ہو چکا ہوا ہے، یا جو بالکل لائف رسک پر ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ 120 سے اوپر نہ ہو. یعنی جن کا پمپنگ ریٹ کم ہو چکا ہوا ہے ان کا آئیڈیل جو بلڈ پریشر ہے وہ 100 جو کولیسٹرول ہے وہ 100 تک ہونا چاہیے. اب اگر وہ کولیسٹرول اس کا زیادہ ہے تو وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو جو سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ 120، 110، 100 یا 90 تک ہونا چاہیے. اور اسی طرح ٹرائی گلائسرائز جو ہے وہ مینٹین رہنے چاہیے.
اگر وہ ٹرائیگلیسرائڈس بڑھتے ہیں، LDL بڑھتا ہے، تو یہ سارے کولسٹرولز کی وہ قسمیں ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ اب اس سے بچنا کیسے چاہیے؟ اب اس کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ اب ہماری میڈیکل کمیونٹی جو ہے نا ڈیوائیڈڈ ہے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ گوشت بھی کھائیں، آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں، اور اگر آپ کا ایجیکشن فریکشن ریٹ جو ہے وہ 30 سے 20 ہے تو ٹوٹلی آپ کو اینیمل فوڈ کو، اور بلکہ 35 سے 20 ہے تو ٹوٹلی آپ کو اینیمل فوڈ کو کٹ لگانا ہوگا۔ انسان ہے، آپ ہفتے میں ونس اے ویک آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ فریکوینٹلی آپ نہ تو ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں اور نہ ہی فرائیڈ اور کڑھائی چیزیں کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اینیمل فوڈ آپ کھا سکتے ہیں۔ ان کو ترک کریں۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جب آپ یہ بند کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کولیسٹرول لیول جب مینٹین ہوگا، جتنا آپ کا بلڈ پتلا ہوگا اتنا ہی آپ کے ہارٹ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ اپنے ہارٹ کو اس مشکل سے بچائیں۔ اب اس کو بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب اس میں کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہارٹ کے مریض کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آپ کو ناشتہ جو ہے وہ فروٹ سے کرنا چاہیے، پیٹ بھر کے کھائیں آپ، اور دوپہر کو آپ سیلڈ لیں، اور سیلڈ کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے کھانا کھائیں، لیکن کھانے میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا آئل جو ہے وہ بالکل ہٹا ہوا ہونا چاہیے، بالکل آئل فری ہونا چاہیے، اور کھانے کے بعد آپ کو گرین ٹی استعمال کرنی ہے جس میں پودینہ، لیمن اور ادرک ہونی چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہارٹ پیشنٹ کے لیے خصوصی طور پر جو سیریس انڈر تھریٹ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل اس کو ذہن میں نشین کر لیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو آپ بچ جائیں، آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ اور دوسری بات، رات کے کھانے سے پہلے بھی آپ نے سیلڈ لینا ہے، اور سیلڈ کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے، اس میں آئل منیمائز ہوگا، اور کری آپ کا سالن جو ہے وہ شوربے والے کو ترجیح دیں۔ آج کل جیسا کہ ہمیں تل کے کھلایا جاتا ہے، سب سے بڑی دشمنی یہی ہے، اس سے بچیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے تباہی ہے۔ اب خواتین آئل کا جو ذکر کرتی ہیں کہ جو وہ ذائقہ اس کے بغیر نہیں بنتا، تو یہ سارا ایشو جو ہے نا یہ بہت بڑی کریشن ہے، تو ہارٹ کے پیشنٹ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جب آپ سیلڈ کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ نے چائے پینی ہے، لیکن رات کے کھانے کے ساتھ ہارٹ پیشنٹ جو بھی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر وہ بچنا چاہتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میری کلوٹنگ جو ہے وہ 70% ہے، اور یہ 70% سے 71 نہ ہو، اور یہ 60 اور 65 ہو، اور یہ ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ پولرائزیشن جو ہوتی ہے وہ دنوں میں نہیں ہوئی ہوتی، یہ سالوں میں ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو نیچے لانے کے لیے بھی وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، آپ اس بات کا خیال رکھیں، اور رات کو کھانے کے ساتھ ایک کلوب آپ کا ٹھیک، یعنی بہت بڑا بھی نہ ہو، بہت چھوٹا بھی نہ ہو، ٹھیک ہیلدی کلوب ہو، اس کے برابر آپ کی ادرک ہو، جو فریش ادرک ہوتی ہے، اور اسی کے برابر آپ کی پیسی ہوئی ہلدی ہو، اچھی والی ہلدی ہو۔ اس کو آپ بالکل بریک کریش کر کے جب آپ کھانا کھائیں گے تو پہلے 3-4 لقموں میں آپ نے یہ ڈیفینیٹ لینا ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی بہت بڑی ریمیڈی ہے، اور یہ آپ کا بلڈ تھنر ہے، بہت بڑا بلڈ تھنر ہے، نیچرل بلڈ تھنر ہے، اس سے اچھا کوئی بلڈ تھنر نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو 30 اور 20 والے حضرات ہوتے ہیں، ان کو انفیکشن ہو جائے یا کوئی وائرل ڈیزیز ہو جائے تو وہ ان کے لیے پھر اور خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ سب سے بڑی آپ کی یہ بلڈ تھنر ہے، اور کولیسٹرول کو بالکل نارمل کرتی ہے یہ۔ اور دوسری بات،
ہلدی اور یہ ساری تینوں، لہسن اور ادرک جو ہے، یہ جب تینوں چیزیں ملتی ہیں تو یہ اینٹی وائرل بھی ہیں، اینٹی بیکٹیریل بھی ہیں اور اینٹی انفلامیٹری بھی ہیں یہ. تو یعنی آپ سوچ لیں، دیکھیں آپ کے جو 30 اور 20 والے ایجیکشن فریکشن والے حضرات ہیں، وہ اگر کسی قسم کے انفیکشن میں یا کسی اس میں مبتلا تو ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ اس سے اس کو بچاتی ہے. تو لہٰذا آپ اس کو فوکس کریں. اور دوسری بات، سیلڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ جو جتنے بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کی سیلڈ میں پتوں والی سبزیاں، یعنی پالک ہے، پتوں والی سیلڈ کوئی بھی ہے، گوبھی ہے، یہ ان کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے، اور نائٹرک آکسائڈ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آرٹیریل اور جو پولرائزیشن ہوتی ہے، جو کلاٹس ہوتے ہیں، یہ اس کو ہٹانے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. اور دوسرا، فروٹس میں، فروٹ جتنا بھی ہارٹ پیشنٹ ہے اس کے لیے ریڈ فروٹ ہونا چاہیے. اب جیسے چیریز ہیں، اسٹرابری ہے، انار ہے، ریڈ گریپس ہیں، جاپانی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی یعنی ریڈ ٹائپ کے فروٹ، جیسے سٹرس جتنا ہے، سٹرس ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. یہ بلڈ تھنر بھی ہوتا ہے، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. تو سٹرس میں جیسے میٹھا ہے، اورنج ہے اور گریپ فروٹ ہے، اس کو فوکس کریں. اور ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے آخر میں یہ بالکل وارننگ ہے کہ کوئی پیک فوڈ آپ نہیں لے سکتے. بالکل آپ اس کو بند کریں، اس کو اوائڈ کریں. پیک جوسز آپ نہیں لے سکتے، آپ فریش جوس لیں. اور بیوریجز جتنی بھی ہیں جو ہیں اس کو بالکل اوائڈ کریں. یہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہوتی ہیں. ناظرین، یہ میں نے معلومات آپ کو دی ہیں. اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں جو ہمارے پاس میڈیسنز ہیں، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مینٹین ہو جاتے ہیں اور جو بالکل میری انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. تو ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہ میڈیسن کا منیمائز ہو جاتا ہے. یعنی وہ بہت زیادہ میڈیسن پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اگر ہم فرض کریں شروع میں 4 یا 6 خوراکیں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر بعد میں یہ 4 سے یا 6 سے پھر گھٹ کے 3 پہ آ جاتی ہیں، پھر 2 پہ آ جاتی ہیں، پھر 1 ڈوز پہ جو ہے نا پیشنٹ چلا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ بھی فیس نہیں کرنے پڑتے. تو ناظرین، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کریں. آپ مجھ سے رابطہ کریں. آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. میرا نمبر موجود ہے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے. میں اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. ہومیوپیتھی ہے تو ہوپ ہے، ہومیوپیتھی ہے تو کیور ہے، ہومیوپیتھی ہے تو شفا ہے. اسٹے بلیس ود ہومیوپیتھی. اوکے، اللہ حافظ.